اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج حابیل اور قابیل کی قربانیوں کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ قربانی کا عمل یہ سابقہ امتوں میں بھی رائج تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج کی 34 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کریں۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا قانون و دستور تھا۔ اسی دستور کے مطابق سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اقلیمہ کے ساتھ کرنا چاہا، تو اس پر قابیل نے انکار کر دیا، کیونکہ جو اقلیمہ تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اقلیمہ، وہ جنتی حمل تھا، بہت زیادہ حسین تھی، اس لیے قابیل اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے یہ سمجھایا، یہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانیاں کرو، تو جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو قابیل کاشتکار تھا، اس نے گندم کا ایک ڈھیر صدقہ کیا، اور حابیل اس نے مویشی پالے ہوئے تھے، تو اس نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی یوں قبول ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ آتی، وہ قربانی و صدقہ کھلے آسمان میں رکھا جاتا، کھلے آسمان کے نیچے، وہ آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی، جس کی قربانی قبول ہوتی، اور جس کی رد کی جاتی تو اسے وہ اسی طرح چھوڑ دیتی۔ تو آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی یعنی اس بکری کو اس آگ نے جو آسمان سے آئی تھی اس نے کھا لیا۔ اب اس پر قابیل سخت غصے میں آیا، اس کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان دنوں میں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ پیچھے قابیل نے حابیل سے کہا، قال لأقتلنک، کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے فرمایا، کس وجہ سے، کہ میں نے کون سا قصور کیا ہے؟ تو قابیل نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، میری رد کر دی گئی، اور تو اقلیمہ کا حقدار ٹھہرا، اور اس میں میرے لیے ذلت ہے، لہٰذا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل نے فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، محض اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے، جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور جو بھی عمل کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہوگا، جو اللہ کا خوف رکھنے والے متقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہی وہ نیک عمل قبول فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد حابیل نے قابیل سے یہ فرمایا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، یعنی تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہ کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان کا مالک ہے۔ پھر قابیل نے نفس و شیطان کے ورگلانے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حابیل یہ ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور وہ حابیل کے سر پر مار کر حابیل کا سر کچل ڈالا، اس طرح حابیل کو قتل کر دیا۔ جو ہی قتل کیا تو ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا، جو دریا تھے وہ خشک ہو گئے، ندیاں خشک ہو گئیں،
سمندروں میں مچھلیاں ایک دوسرے کو کھانے لگی، جو پھلدار اور پھولدار درخت تھے وہ کانٹوں میں تبدیل ہو چکے۔ قابیل کا چہرہ حسین تھا، خوبصورت تھا، سفید تھا، وہ بھی سیاہ ہو گیا، اس پر اللہ کی لعنت پڑی۔ اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اب پریشان ہو گیا کہ اس لاش کا کیا کرے، کہ ایک روایت کے مطابق وہ اپنے کندھے پر اٹھا کر کئی عرصے تک گھومتا رہا، پھرتا رہا کہ اسے کہاں ڈالے۔ فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اس نے زمین کو خرید کر وہاں اس کوے نے اس کوے کو اس گڑھے میں ڈالا، اس پر مٹی ڈال دی، اور پھر قابیل کو پتہ چلا کہ اس طرح اسے دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، اسے دفن کا طریقہ معلوم ہی نہ تھا، تو اس طرح کوے کو دیکھ کر اس نے دفن کا طریقہ سیکھا، اور پھر قابیل نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ تو یہ سارا واقعہ سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 31 آیات مبارکہ تک یہ قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بغض اور حسد جیسی مذموم مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسا بغض ہے اور حسد یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جو قابیل تھا اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مذموم اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔